اب نشست شروع ہوتی ہے سوال جواب کی. سوال ہمارے آئے ہوئے تھے کیسے واٹس ایپ میں آئے تھے ذرا. جی السلام علیکم. یہ ہمارا گروپ ہے حقیقت تربیتی گروپ. استاد محترم جناب حقیقت طب تربیتی گروپ ہے. اس میں مختلف حکماء سوال کرتے ہیں. تو گزشتہ روز ایک سوال آیا تھا حکیم آصف خان صاحب کی طرف سے. تو وہ سوال میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. استاد محترم اس سوال میں 2-3 سوال ایک ہی سوال میں کیے گئے ہیں. تو ان تمام کا تفصیلی جواب استاد محترم جو ہے وہ عنایت فرمائیں گے. سوال کرتے ہیں کہ حکیم صابر صاحب کی کتب کا مطالعہ میں نے کیا ہے. آپ نے یعنی صابر ملتانی صاحب نے اکثر مقامات پر اگلی تحریک کا علاج کیا ہے اور دوا بھی اگلی تحریک کی ہی تجویز کی ہے. 1-2 امراض کے علاوہ جیسا کہ ٹی بی کا علاج اعصابی تریاق سے کیا. صرف 1-2 جگہ لکھا ہے کہ کیمیاوی تحریک ہی صحت کی طرف جاتی ہے، لہٰذا اسی کو بڑھانا ہے. مثال کے طور پر عضلاتی غدی تحریک ہے. پہلا لفظ عضو کی اپنی تحریک ہے اور دوسرا لفظ کیمیائی طور پر گرمی بڑھ جائے گی اور مرض سے شفا ہو جائے گی. جبکہ کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس عضو میں تسکین ہوگی اس عضو میں تحریک پیدا کرنا ہے. مثال کے طور پر اگر اعصابی غدی تحریک ہے، عضلات میں تسکین ہے، اب اگلی تحریک کی دوا ہم دیں جو کہ اعصابی عضلاتی، تو کس طرح عضلات میں تحریک پیدا ہوگی؟ یہ بھی تو اعصابی تحریک ہے. یہ تضاد کیوں ہے؟ آپ نے جو قانون شفا پیش کی ہیں وہ کافی مختلف ہے. جیسا کہ آپ نے ارکان 3 کا کہا ہے اور سیاہی روشنی کو یعنی 6 کیفیات پیش کی ہیں. علاج معالجہ مختلف پیش کیا ہے جبکہ تحقیقات کا دروازہ بند نہیں ہے. آپ کی باتیں عقل تسلیم کرتی ہے. صابر صاحب کی کتابوں کا جب مطالعہ کیا جائے لگتا ہے کہیں پر اس سے غلطی ہوئی ہے، یا کتابیں نقل کرنے والے سے یا پھر کتاب پرنٹ کرنے والے سے. ان باتوں پر ضرور روشنی ڈالیے. اگر میں نے کچھ غلط لکھا ہے تو طالب علم سمجھ کر معاف فرمائیے گا. اب استاد محترم ان سوالات کا جواب دیں. ٹھیک ہے. سوال تو یہی ایک ہے، دریا بندی کریں. اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں. سوال کے جو مختلف حصے ہیں، پہلا جو سوال کا حصہ ہے اس میں کہ صابر صاحب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. صابر صاحب اگلی تحریک کا ہی علاج بتاتے ہیں اور غذا بھی اگلی تحریک کی بتاتے ہیں. جبکہ 1-2 مقامات پر جیسا کہ ٹی بی وغیرہ کا علاج آپ نے عضلاتی غدی سے اعصابی غدی کیا. اس بارے میں وضاحت فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی آصف خان، تم نے کمال کر دیا. مجھے یہاں ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک عورت ایک حضرت صاحب سے مستجاب الدعا تھے وہ وقت کے، ان سے دعا کروانے کی کہ حضرت دعا کریں کہ میں اپنے پوتوں کی شادی میں شامل ہوں. حضرت نے فرمایا یہ آپ کی ایک دعا تو نہیں ہے، اس میں تم نے اپنی زندگی بھی ایک دعا کروا لی کہ پوتوں کی شادی تک تو زندہ بھی رہے اور اپنے لیے نورینہ اولاد کی بھی دعا اس پہ عمل کرتے. اس سے بڑھ کر اپنے بچوں کی اولاد کی بھی دعا اس میں. یہ سارا جو بات ایک کی ہے. تو بھائی آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں. تو سوال جو آپ نے کیا ہے وہ عورت کی طرح ہی کیا ہے. بہرحال ہم کوشش کرتے ہیں. تو پہلا سوال یہ آپ نے کیا ہے کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی کتابوں کو میں نے پڑھا ہے. آپ نے اپنی طرف سے کہا کہ میں نے پڑھا ہے کتابوں کو کہ جس میں لکھا ہے اگلی تحریک کی دوائی کا اور اگلی تحریک کی وضاحت. بس 1-2 جگہ پر حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے
وہ ایک ٹی وی کا آپ نے صرف ایک ذکر کیا ہے، میرے بھائی آپ کا مطالعہ بہت کم ہے، یا پھر آپ کو یاد نہیں رہا کسی، یا پھر آپ نے اس پر غور نہیں۔ بڑا مشہور جو تھا وہ تو آپ نے بتا دیا کہ ٹی وی کا علاج جو ہے حضرت صاحب مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کیا ہے وہ علاج بالفطرت کے تحت ہی بنتا ہے، جس کو ہم علاج بالفطرت کہتے ہیں۔ علاج بالفطرت جو علاج بالفطرت ہے وہ علاج بالفطرت ہی ہے۔ تو آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے تھا کہ حیضے میں حضرت نے کیا کیا، یہ بھی مشہور بات ہے۔ وہ بھی 1 نمبر تحریک پر، 4 نمبر تحریک تھی، ٹی وی میں 3 نمبر تحریک پر، 6 نمبر تحریک تھی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وجہ المفاصل کا حضرت نے علاج کون سا دیا؟ ہمارے لیے کیا کچھ اور لکھ کر دے گئے ہیں اور خود اگلی تحریک سے علاج کیا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا نا، حضرت صاحب ایسے نہیں تھے۔ وجہ المفاصل کو حضرت نے، اگر آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے تو کتابوں سے پڑھ لیں کہ وجہ المفاصل کو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک 6 کا اعصابی خودی کا مرض کہا۔ بات ہو رہی ہے وجہ المفاصل کی، اور وجہ المفاصل پر جو نسخہ دیا ہے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ وہ کون سا دیا اور اس کا مزاج کیا لکھا؟ ثم مصبر تنبیہ مشابہ، مزاج کیا لکھا ہے؟ یہ حضرت صابر ہی کا کمال تھا کہ 2 مختلف چیزوں کو ملا کر، 2 مختلف مزاج کو بنا کر، ملا کر ایک نسخہ تیار کر کے اس کو مزاج بھی دیا۔ کمال حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ کا تھا۔ مزاج دینے کے کیا اصول ہیں، کیا طریقے ہیں، وہ معلوم ہونے چاہیے۔ شاید آپ کو معلوم ہوگی وہ کس سے کیا؟ وہ بھی علاج بالفطرت ہی کیا، علاج بالفطرت ہی کیا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ نقرس کو اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے کتابوں کا تو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقرس کو کون سا مزاج دیا ہے؟ نقرس بھی تو جوڑوں کے درد کا ہی ہے نا نام، اس کو کون سا مزاج دیا ہے؟ پڑھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا، نہیں یاد تو پھر پڑھ لیں گے کتابیں۔ میں حوالہ آپ کو نہیں دوں گا کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، حوالے موجود ہیں میرے۔ عضلاتی خودی دیا ہے نقرس کا مزاج، جوڑوں کا درد جو ہے نقرس، عضلاتی خودی مزاج دیا ہے۔ اس کو کہا یہ عضلاتی خودی تحریک کا کی شدت کا مرض ہے۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے تریاق نقرس جو ہے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ ہے، وہ کس مزاج کا ہے؟ آصف خان صاحب اس کے مزاج کو سمجھے، جس کا مزاج حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اعصابی خودی کا دیا۔ اس نسخے کو جو مزاج دیا اعصابی خودی، مرض کس کا ہے؟ عضلاتی خودی۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے حقیقی احتلام کس تحریک کا مرض ہے، اور حقیقی احتلام کا، میں دوسرے احتلاموں کی بات نہیں کر رہا، حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ نے نسخہ کون سا دیا ہے؟
नमक और सरनामक की, इसके मजाज में तो आपको कोई शुबा नहीं होना चाहिए। और हकीकी इस्लाम है किस तहरीक में आपको मालूम होना चाहिए, आपने किताबें पढ़ी हैं। कोई एक जगह नहीं, हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने कितना इलाज किया है, वो इलाज बिल फितरत, इलाज बिल सिद्दीकी किए है। हाँ, अगली तहरीक का इलाज मौजूद है। वो क्या है? जब तहरीक उम्र के मुताबिक, नबज उम्र के मुताबिक रद्दील वजन हो, फिर अगली तहरीक का दुआई है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, अगली तहरीक पर हजरत ने हुक्म क्या लगाया, बताया क्या, कहा क्या, जो नहीं जानता वो अगली तहरीक की दुआई दे ले। और जो कानूनी शफा जिसको हम कहते हैं वो किसका है? हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का है। ये जो अलामात पहले मैंने अर्ज की हैं, उस पर जो नुस्खा जात दिए हैं, और यहीं पर ये मसला भी हल हो जाता है कि तस्कीन कहाँ थी, तहलील कहाँ थी। और कानूनी शफा को अच्छी तरह समझें, तस्कीन और तहलील खुलकर आपके सामने आ जाए। हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह तहरीक, तहलील, तस्कीन का जो फलसफा दिया है हमें, दुनिया में कोई ऐसा इलाज मुआवजे का फलसफा किसी ने नहीं दिया, और इससे बड़ा कामयाब और कोई नहीं है। कानून शफा में भी तहरीक, तहलील, तस्कीन का ही फलसफा है, जिसको आपने कहा कि हम देते हैं, हम हमारा नहीं है वो, हज़रत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का। अब इसमें कोई और कोई उनका क्या रह गया, इसको कवर हो गया ना जी। दूसरा सवाल इसमें है कि पहला लफ्ज़ जो है वो उज़वी तहरीक है, और दूसरा जो है वो किमियाई तहरीक है। जिसको कहा यही है ना कानूनी शफा का। वो ज़रा इसको समझे तो सही, ना समझ आए तो बिस्मिल्लाह आ जाए यहाँ, हमारे मेहमान होंगे आसिफ खान साहब। दूसरी बात आसिफ खान साहब आपके लिए इंशाल्लाह वो नब्ज़ का हम शुरू करने वाले हैं। अभी जो जहाँ के लोग हैं, आज पहले दिन बात की है, वो तैयार हैं। जितने लोगों को मैं तो लेना चाह रहा हूँ उससे उनको बढ़ रहे हैं। मैंने अपनी जगह को देखना है, बैठने को उनका देखना है, ज़्यादा इकट्ठा करके बाहर तो नहीं बिठा देना, उनको मुकम्मल बात समझानी है। वो इंशाल्लाह अब हमने शुरू कर दिया है मामला कि कितने लोग उसमें आते हैं और कितना उसको चलाना है। मेरे शायद साथी उससे ना मुतफिक हों, वो अलहदा बात में कर देते। हाँ जी, तहरीक, तहलील, तस्कीन ही असल इलाज है। आपके तमाम सवालों का जवाब इसमें मौजूद है। अगली तहरीक का इलाज भी है, मगर कहाँ? तहरीक, तहलील, तस्कीन का जो मामला है, कानूनी शफा को खोल कर ज़रा देख लें, वही सिर्फ और सिर्फ वही तहरीक, तहलील, तस्कीन पर मुकम्मल होता है। ना अगली तहरीक से तस्कीन, तहलील, तहरीक का कोई मसला हल होता है, ना उस पर वो पूरा आता है जिस पर हमारे तमाम दोस्त डटे हुए हैं। ऐसे डट गए हैं, क्या बात, वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहे। और भाई हम अपनी बात तो नहीं कर रहे, हम तो हज़रत साबर मुल्तानी की बात कर रहे हैं। इन लोगों ने अपने चार्ट बनाकर अब शुरू, कोई रीज़न दे उसके पीछे, कोई रीज़न नहीं दे सकते। एक नंबर में तहरीक होगी,
تو جی آگے 2 نمبر میں وہ 3 نمبر میں تقسیم بتا رہے ہیں یہ یا دلیل یہ فلاں، تو بالکل غلط ہے. اس کے پیچھے ریزن کوئی نہیں دے سکتے، وہ اپنی بات ہے ان کی. کوئی حضرت صابر کا اصول اور قانون اس کے پیچھے لا کر کھڑا کرے پھر وہ پکی مانی جائے گی. ہم جو بات دیتے ہیں حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کو پیچھے رکھتے ہیں، ان کے اصول اور قانون کو پیچھے رکھتے ہیں، اور جٹلا دو. ہم مناظروں کو قائل نہیں، آج تک کوئی مسئلہ مناظروں سے حل نہیں ہوا. یہ بڑے مناظرے گروپوں میں چلتے ہیں، پنجابی جی آتے ہیں جتی ہو کے پھر بکتے ہیں انہوں نے. مناظروں سے حل نہیں ہوتی، سمجھنے سے ہوتے ہیں. اس لیے ہم بڑے بڑے ماشاءاللہ علم والے لوگوں کو مناظروں کو قبول نہیں کرتے. ان کی حالت یہ ہوتی ہے پھر آگے چل کر ذاتیات پر اترتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں. ہمارے پاس مسالے میں جو ان دنوں کی بھی مسئلہ حل ہوا. وہ جو غلطی ہے وہ کہاں ہوئی ہے، کس نے کی ہے، وہ میں نہیں جانتا. کیا کوئی بھائی ان کے سوال میں کچھ نے کی تو نہیں رہ گئی. ایک وہ تھا کہ 3 ارکان 6 کیفیات والا. ہاں جی، یہ 3 ارکان 6 کیفیات ہی ہیں. یہاں یہ تقریب میں تو آج سے نہیں، بہت سارے اس پر میرے موجود ہیں. بھائی اسلم انقلابی صاحب کے واٹس ایپ پر نہ یوٹیوب چینل پر بھی، اور اس پر میرے اپنے ذاتی چینل پر بھی ایک لیکچر ہے. اس پر تو کافی سارے لیکچر ہیں اس بات پر. ذرا ان کو نکال کے سن لیں، سمجھ آ جائے تو ٹھیک، نہیں تو بھائی آنا پڑے گا. علم سیکھنا تو اس کے لیے اسٹرگل تو کرنی پڑے گی. یہ واٹس ایپوں سے علم اس طرح نہیں سیکھا جائے گا. کچھ چیزیں سیکھی جاتی ہیں، کچھ بات بیٹھ کر سمجھنی پڑتی. کیا کہا تھا آپ نے؟ بس نہیں یہ اس کا جواب نہیں دیا. کیا 3 کیفیات اور ہاں جی 3 کیفیات، ہاں نہ 6 کیفیات. آج کا بھی میرا پہلا جو ہے اسی پر تھی. کائنات میں اصل کیفیات ہے، کیفیات نے ہی ارکان کو تیار کیا ہے، اور کیفیات ہی کائنات کو چلا رہی ہیں. کیفیات سے ہی انسان کے تمام اثاث تیار ہوئے ہیں. انشاءاللہ میری کتاب میں یہ جو تمام الجھنیں نکلیں انشاءاللہ. تو دوستوں کو ہے کہ وہ کتاب آ کیوں نہیں رہی. میں بھائی کتابوں سے نقل نہیں کر رہا، ایک مسئلے کو مجھے تو سالوں لگے، ایک مسئلے 3 ارکان 6 کیفیات. کیا ہے یہ ایک دن کا معاملہ ہے، ایک مہینے کا معاملہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم. یہ دنیا تک پہنچنی ہے، علماء طب تک پہنچنی ہے. وہ ایسے نہیں پیارے، آپ میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے. یہ جو ہے نا کہاں بھول ہوئی، کس سے ہوئی مجھے نہیں. میں تو حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ کی بات ہے. اگر تشفی نہ ہوئی ہو میرے جو آپ تھے تو میرے پیارے تشریف لے آؤ یار. مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں تم رہتے کہاں ہو. واٹس ایپ میں ذرا پورا کراؤ نا، فلاں جگہ فلاں علاقہ فلاں شہر، یہ مطلب کا نام ہے، ذرا پورا کراؤ. السلام علیکم. جناب ایک سوال اور ہے، کن کا آیا ہوا ہے یہ بتائیں. محمد مزمل صدیقی صاحب کا ایک سوال ہے. السلام علیکم استاد محترم، میں نے کسی گروپ میں ملتان سے ہیں جی محمد مزمل صدیقی صاحب ملتان سے. السلام علیکم استاد محترم، میں نے کسی گروپ میں ایک بہت اچھے سینئر بزرگ سے ایک سوال کیا تھا جس کا مجھے پرسنل پر جواب موصول ہوا کہ گروپ میں ہم اس بارے میں موضوع نہ ہی چھیڑیں تو بہتر ہے. گروپ میں ہجوم پر بات کسی سے ہضم نہیں ہوگی.
پھر کبھی الیکشن سے فارغ ہو کر جواب پرسنل پر ہی دیا جائے گا۔ سوال تھا انسان کے 4 حضوم ہیں جس ہضم میں خرابی ہوگی اس کا علاج کیا جائے گا، تو ہمارے پاس ہاضم 3، ہاضم 4، ہاضم 5 اور ہاضم 6 کے نسخہ جات موجود ہیں۔ اعصابی مریض کا ہضم معدی، ہضم کبدی، ہضم امعائی یا ہضم عروقی متاثر ہے، اس کی علامات کے فرق سے کیسے تشخیص کی جا سکتی ہے؟ اور ایسے ہی صفراوی اور سودابی مریض کے 4 حضوم کو کیسے تشخیص کیا جائے گا؟ جیسے مجھے کبھی میرے استاد نے بتایا تھا کہ جب کھٹا پانی اکثر حلق میں اچھل آئے تو یہ تحریک ہوگی، مرچوں والا پانی کبھی حلق تک اچھل آئے تو پہلے ہضم کے فلاں عضو کی تحریک ہوگی وغیرہ، جو میں بھول گیا تھا۔ اس بارے میں اپنی قیمتی آراء و تجربات سے رہنمائی فرمائے، جزاکم اللہ۔ استاد محترم، اس سوال میں ایسی کیا بات ہے کہ اس سوال سے دوسری بات کرتے ہیں؟ جی صاحب، اس سوال کے ساتھ ہی یہ دوسرا پیراگراف لکھتے ہیں کہ استاد محترم، اس سوال میں ایسی کیا بات ہے کہ اس سوال سے کسی کو بدہضمی کی شکایت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ میرے لیے یہ سوال بہت اہم ہے اور آپ کا قیمتی وقت بھی، امید کرتا ہوں تشفی فرمائیں گے، جزاکم اللہ واحسن الجزا۔ کیا نام ان کا؟ محمد مزمل صدیقی۔ یہ بھائی محمد مزمل صدیقی صاحب آپ ملتان سے ہیں۔ آپ کا یہ سوال جو ہم نے سنا ہے، پہلے پڑھا تھا اس میں مذہب میں، تو میں نے عرض کی تھی کہ یہ میں جواب دوں گا کلاس میں۔ بھائی ہضم جو ہے وہ 4 ہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، 4 ہضم، مگر مختلف رائے ہیں کہ کون کون سا ہضم ہے۔ اس میں میری بھی ایک رائے ہے۔ میں پہلا ہضم جو ہے میدے کے ہضم کو سمجھتا ہوں، اور دوسرا ہضم وہ ہے بڑی آنت کا، چھوٹی آنت کا۔ تیسرا ہضم ہے چھوٹی آنت کا، بڑی آنت کا، جو پیچدار ہوتی ہیں۔ 2 جگہ پر ہضم آنتوں میں ہوتا ہے، ایک معدے میں ہوتا ہے، 3 ہو گئے۔ چوتھا ہضم جو آنتوں سے کھینچ کر مواد جگر میں پہنچایا جاتا ہے، وہ مکمل ہضم نہیں ہوا ہوتا، اس کو اور تپش کی ضرورت ہوتی ہے، حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چوتھا ہضم معدے میں ہوتا ہے۔ عروقی ہضم کے بارے میں جگر میں ہوتا ہے، اچھا شاید غلطی ہو گئی بولتے ہوئے۔ چوتھا ہضم جو جگر میں وہ سارا پہنچ چکا ہے، وہ ابھی مکمل ہضم نہیں، اس کو اور حرارت کر دینے کی اور پختہ ہونے کی ابھی ضرورت ہے، اس لیے وہ جگر میں جا کر ہضم ہوتا ہے۔ عروقی ہضم جو کہا گیا ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے، میری سمجھ چھوٹی ہے یا عقل چھوٹی ہے۔ وہ تو جو عروق میں پہنچ گیا ہے وہ تو ہضم شدہ چیز ہے، وہ تو غذا بن گئی ہے، وہ آگے پہنچ کر غذا بننی ہے، وہاں ہضم نہیں ہو رہا۔ ہضم جگر میں چوتھا ہوتا ہے، جو بڑی آنت اور چھوٹی آنت کے جو ہضم ہیں ان دونوں کو ایک کہہ دیا، حالانکہ یہ بڑی چھوٹی آنت پہلے جو ہے چھوٹی آنت ہے، اس کے اندر جو ہضم ہوتا ہے وہ صفرا سے ہضم ہوتا ہے۔ جب وہ مکمل ہضم صفرا جو کر چکا ہوتا ہے غذا کا، ابھی غذا میں کچھ مادے باقی ہیں جو صفرا نہیں کر سکتے۔ معدے میں جو ہضم ہوتا ہے وہ صدا کے گرنے سے ہوتا ہے، جس کو کوئی تذاب کا نام دے دیتا ہے، کوئی اصل لفظ ہے وہ صدا ہے، وہ تذاب نہیں ہے۔ معدے کا ہضم صدا کے گرنے سے، اگر جو چھوٹی آنت کا
ہضم ہے وہاں صفرا گرتا ہے پتے سے. اب جو ہضم ہے وہ پتے کا اپنا عمل پورا ہو گیا. پہلے اس میں سودا گرا ہوا ہے اور اس میں دوسرا کیا چیز صفرا گر گیا. اب یہ جو چیز یہاں سے گزرے گی وہاں نقصان کرتی ہوئی جائے گی. اللہ کریم نے کرم کیا یہاں پر جس کو آج تک یہ سٹور مان ہی نہیں سکے، مانتے ہی نہیں ہیں، وہاں لبلبے کی رطوبت کو کرایا گیا جو کھاری ہے. لبلبا کھاری رطوبت کا مرکز سٹور. یہ الحمدللہ طب میں ہم یہ بات کر رہے ہیں، بہت پہلے گجرانوالے کے اجلاس میں ہم نے کی تھی. ہاں ہنسی مزاق لوگوں نے بہت اڑایا تھا، ہم انشاءاللہ آج تک اس پر ڈٹے ہوئے ہیں. چوتھا سٹور جو ہے، تیسرا سٹور جو ہے وہ کھار کا لبلبا ہے. آپ تو کی سائنس کی مشینوں نے وہ ہر چیز کو واضح کر کے رکھ دیا ہے. اب یہ جو غذا نیچے گرے گی بڑی آنکھ میں، تو جس حالت میں یہ صدا اور صفرا سے پہنچ چکی ہے یہ نقصان کرے. اللہ نے کرم کیا کیا، جب وہ ہضم مکمل ہو جاتا ہے صفرا والا تو پھر اس وقت لبلبے کا مواد وہاں گرتا ہے. اس کی حرارت کو، اس کی تضادیت کو نارمل کر کے پھر بتا آگے چھٹیاں کرو. یہ لبلبے کا مواد جو ہے اس کو پھاڑ دیتا ہے کھاری مواد، بتا کے آخری جو ہضم کا جز ہے وہاں سے کھینچ کے بچایا جاتا ہے. یہی ہضم پہلی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. عروقی ہضم ہاں ملا ہے کہیں کہیں سے، تو میری سمجھ سے باہر ہے. وہ تو جب خون میں عروق میں پہنچ گئی، خون میں پہنچ گیا، وہ ہضم کی شدہ چیز پہنچی ہے. وہ اس نے آگے غذا بننا ہے سیلز کا، اس سے جسم انسانی جسم کو غذا ملنی ہے، تو وہ غذا ہضم شدہ ہے. یہ چار ہضم ہیں، انہی میں ہضم ہوتی ہے غذا. اور پتہ نہیں جن صاحب سے آپ نے سوال کیا ہے کہ ان کے پاس شاید اس سے بڑی بات ہو، اگلی بات ہو، ہم انتظار کریں کہ وہ اپنی بات کریں جس سے لوگوں کو ہضم میں سننے سے بد ہضمی ہو جاتی ہے. ان کے پاس بڑی بات ہوگی، یقیناً ہوگی. بہت لوگ ہیں، بہت عادل، بہت علم والے لوگ ہیں. وہ شاید کوئی یہ جو میں نے بات کیا اس میں ہاں ایک بات کے سوائے کہ وہ لبلبا جو ہے اس کو چھوڑ کر کوئی بھی یہاں جتنی باتیں میں نے کی ہیں سب اس کو مانتے ہیں. ہاں لبلبے کو انہوں نے سٹور مانا ہی نہیں ہے. مگر دیکھنا یہ ہے کہ دوسرے سٹور ہیں، جو دوسرے مواد ہیں وہ کس کام آ رہے ہیں، وہ غلط ہے یا صحیح ہے. تلی کو صدا کا مرکز مانتے ہیں اور تلی سے مواد کہتے ہیں معدے میں گرتا ہے. میرے نزدیک تو تلی میں صدا ہے ہی نہیں، اور یہ انشاءاللہ 100% بات درست ہے. مگر میں کیا کروں، ابھی تو کائناتی بات پر اتنے طوفان اٹھے ہوئے ہیں. انسانی جسم پر جو میری تحقیق ہے انشاءاللہ وہ 100% درست ہے. جب وہ آئے گی تو یہ لوگ پھر کیا کریں گی، پاگل نہ ہو جائے. اس میں سے ایک بات یہ جو آپ کے سوال کے جواب میں مجھے بتانی پڑی
تو بھائی اس سے تو کسی کو بات ہضمی نہیں ہونی چاہیے ہضم کے معاملے میں، اور باتیں جو میری ہے وہ بھی تو بات ہضمی میری بھی باتیں کر دیتی ہے، آپ کے پاس وہ بزرگ جو ان کی بات ہے جو کی ہے وہ اللہ جانتا ہے ان کے پاس کون سی ایسی بات ہے جس سے بات ہضمی ہو جائے، ان سے بھی ضرور وہ بات لے اللہ آپ نے سمجھ جائے، ہمیں بھی بتائیں، امید ہے آپ ان کی جو بات آپ نے کی ہے آپ کو شاید سمجھ آ گئی ہو، نہ سمجھ آئے تو بیٹا اسلام آباد کو جھوٹ نہیں، ہم کئی دفعہ طب کے معاملات میں ملتان گئے ہیں، طب کے لیے آپ ملتان سے اسلام آباد نہیں آ سکتے، صرف اسی سوال کے لیے آ جائیے، اگر مکمل سمجھ نہیں آئی انشاءاللہ مکمل سمجھیے، ظاہر ان تقریباً سے اس طرح نہیں، یہ بیٹھ کر بات ہوتی ہے، اس سے بہت معاملات کی ہے۔ السلام علیکم۔